السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے اویس کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری کیوز۔ ناظرین، اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے جن پر اللہ نے اپنی مقدس کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے تاکہ وہ لوگوں کو برائی کے دلدلوں سے نکال کر دنیا و آخرت کی کامیابی سے آگاہ کریں اور ہدایت کی روشنی عطا کریں۔ ان میں 4 بڑے پیغمبر جن پر اللہ کی 4 اہم کتابیں نازل کی گئیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جن پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ ہمارا آج کا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کا اس زمین پر آنا، پھر اٹھایا جانا اور قیامت کے نزدیک دوبارہ زمین پر اترنا، یہ وہ اہم بحث ہے جس پر تمام محققین اور علماء اپنے اپنے نظریات کے مطابق شواہد پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ بعض باتوں پر اختلاف بھی نظر آتا ہے، اس بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ان کی پیدائش اور تاریخ پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ناظرین، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ مسیح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب مسیح کا لفظ کتابوں میں 2 جگہ استعمال ہوا ہے، ایک دجال کے ساتھ جسے مسیح اصلاتا کہا جاتا ہے، اور ایک نام ہے مسیح الہدا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مسیح کے معنی ہے چھونے والا۔ دجال کو اس کے پیروکار مسیحا کہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک وہی ان کا بادشاہ ہوگا، جبکہ خدا کے پیغمبر کے لیے مسیح الہدا یعنی ان کے ماننے والوں کے لیے ہدایت والا مسیحا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا جانا بھی باقی پیغمبروں کی طرح قوم کو جہالت کی بیماریوں سے نکالنا اور ایک خدا کا درس دینا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم بھی کہا جاتا ہے، چونکہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے اس لیے ان کا نام ان کی ماں کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش ان کی خالہ نے کی تھی جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی تھیں اور بے اولاد تھیں، لیکن بعد میں ان کی دعا پر اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا کیا۔ خیر، یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بزرگی کا شرف بخش دیا گیا تھا تو ان کی بلوغت پر ان کو ایک الگ جگہ پر رکھا گیا تھا جہاں وہ رات دن اپنے رب کی عبادت کیا کرتی تھیں، اور بعض جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت بھی کیا کرتی تھیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ان کے بطن سے لکھ دی گئی، اور ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے اور ان کے جسم میں روح پھونکی اور ساتھ ہی انہیں بچے کی نوید بھی سنا ڈالی۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئی اور کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا بھی نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ لیکن اللہ کے فرشتے نے انہیں اللہ کے پیغمبر کی نوید سنائی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر پرورش تک انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن چونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کرنی تھی اور ان کا پرورش پانا اور اپنی قوم کو ہدایت دینا لکھا جا چکا تھا، اس لیے لوگوں کی ہزار مخالفت پر بھی ان کی پرورش ہو کر رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر مشرق سے وہی تارا نکلا تھا جو ہر 100 سال بعد کسی عام تہوار پر نکلتا ہے، اور ساتھ ہی وہ خوشبو بھی جو اللہ کے پیغمبر کی پاکی اور خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت مریم کی پاکی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ ماننے والوں نے وہی کیا تھا جو پہلے آنے والے پیغمبروں کی قومیں ان کے ساتھ کیا کرتی تھیں، یعنی ان کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کیا تھا، اور ساتھ میں یہودیوں نے بھی اپنے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے تھے ان میں سے پہلا معجزہ ان کی کم عمری میں ہی ظاہر ہو گیا تھا جب وہ ماں کی گود میں تھے، یعنی وہ عمر جس میں بچہ بول نہیں سکتا، انہوں نے اس عمر میں بول کر لوگوں کو اللہ کا نبی ہونے کا بتایا تھا۔ اس کے بعد جب بلوغت کو پہنچے تو ان کے دوسرے معجزات بھی لوگوں تک پہنچ چکے تھے، جن میں ایک تھا ان کا مردوں کو زندہ کرنا، دوسرا کوڑھ کے مریضوں کو شفا یاب کرنا، تیسرا مٹی کا پتلا بنانا اور اس میں اللہ کے حکم سے روح پھونکنا جس سے وہ زندہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگتا، اور نابینا افراد کو روشنی عطا کرنا۔ ناظرین، اس کے ساتھ انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ بھی شروع کی اور ان لوگوں کو دین حق کا درس دیا، لیکن اس سے پہلے یہودی ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ اس وقت صرف حواری ان پر ایمان لائے تھے جن کی تعداد صرف 12 تھی۔ یہودی جو اس وقت ان کے انتہائی خلاف تھے، انہیں ڈر تھا کہ یہ اللہ کا بندہ آگے چل کر سب پر حکومت کرے گا اور اپنے دین کو پھیلائے گا، چنانچہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت آپ بیت المقدس میں تھے اور انہیں اس بات کی خبر ہو گئی تھی کہ وہ لوگ انہیں قتل کرنے کا ارادے سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی اور انہیں اللہ کی طرف سے تسلی عطا کی گئی۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اللہ نے انہی حواریوں میں سے ایک کو آپ علیہ السلام کی شکل میں ان کے سامنے لایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ بعد میں جس شخص کو پھانسی دی گئی وہ آپ علیہ السلام کی شکل میں تھا۔
اس لیے وہ یہی سمجھتے تھے کہ انہوں نے عیسی ابن مریم کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے اور دوبارہ دنیا میں آنے کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، سورہ نساء، اور یوں کہنے کے بعد ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ تو وہ قتل ہوئے اور نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی۔ یقین کرو ان کا اختلاف کرنے والے شک میں پڑے ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں، بغیر تخمینہ باتیں کرنے کے۔ یہ یقین ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس وقت اہل کتاب میں کوئی نہ ہوگا جو ان پر ایمان نہ لائے گا، اور وہ قیامت کے دن سب پر گواہ ہوں گے۔ پیارے دوستو، اسی طرح سورہ مائدہ اور سورہ عمران میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو بیان ہوتا ہے کہ ترجمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، عنقریب تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال کی اس درجہ کثرت ہوگی کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ صحیح بخاری۔ یعنی ان کی دوبارہ آمد جب ہوگی تو ہر طرف امن و امان پھیلے گا، مال بکثرت ہوگا، اس قدر کہ لوگ خیرات کے بجائے صرف اللہ کی عبادت کو فوقیت دیں گے۔ جب ان کی دوبارہ آمد ہوگی اس وقت امام مہدی کی بھی آمد ہو چکی ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانی سے مراد عیسیٰ کا خروج ہے، اور اللہ قیامت کے قریب عیسیٰ کو نازل فرمائے گا، اور تب دجال کا خروج بھی ہو چکا ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں دوبارہ واپسی برحق ہے، اور قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے جب دجال اور یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا اور ہر طرف فتنہ و فساد اور ظلم و ستم عام ہوگا۔ مغربی اور غیر اسلامی طاقتوں کا اقتدار، اسلام اور اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑائی جائیں گی۔ اس وقت اللہ کے اس پیغمبر کی آمد ہوگی۔ محققین کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مغربی حصے میں ایک مسجد میں 2 فرشتوں کے بازوؤں پر سفید مینار پر اتریں گے اور زرد رنگ کے 2 کپڑوں میں ملبس ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگے گا جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور انہیں دیکھنے پر وہ موتیوں کے مانند دکھائی دیں گے، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بات چیت کریں گے۔ اس کے بعد اسی مسجد میں نماز ادا کریں گے۔ نماز ادا کرنے کے بعد دجال کا پیچھا کریں گے اور ایک عظیم جنگ ہوگی۔ اس وقت امام مہدی کی بھی آمد ہو چکی ہوگی، اور جیسا کہ احادیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخری جنگ عظیم ان کی سرپرستی میں ہوگی، تو عین ممکن ہے کہ یہ بڑی جنگ اللہ کے ان 2 نیک بندوں کی سربراہی میں لڑی جائے، کیونکہ احادیث کے مطابق یہی وہ 2 لوگ ہیں جو دنیا کے امن و امان کو واپس لائیں گے اور دجال اور یاجوج و ماجوج جیسے فتنوں کا خاتمہ کریں گے۔ ان کی آمد کے بعد دنیا پھر سے امن و آشنی کا منظر پیش کرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کی موت کا سبب بنیں گے۔ یاجوج و ماجوج اور دجال سے ایک عظیم جنگ کے بعد جیت آخر اللہ کے انہی نیک بندوں کی ہوگی۔ اس وقت اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو ایمان نہ لائے، اسلام پھر سے اپنا سکہ جمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال حکومت کریں گے، اور ہر طرف امن و سکون پھیل جائے گا۔ اس قدر امن ہوگا کہ کوئی بھی عورت اکیلے سفر کرنے میں خطرہ محسوس نہیں کرے گی۔ زمین ہری بھری ہوگی، فصلیں پھر سے پھل اگانے لگیں گی، الغرض ہر طرف امن و امان کا منظر ہوگا۔ اور پھر وہ دن آئے گا جب قیامت قائم ہوگی، اور دنیا کو دیا گیا وقت ختم ہو جائے گا، اور تمام مخلوقات اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔